اعوذ باللہ من حمزات الشیاطین واعوذ باللہ ان یحضرون ان اللہ هو السمیع العلیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ آپ سب حضرات بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ماہ مبارک رمضان کی شب دہم ہے، یعنی شب شہادت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں اور مختصراً بی بی کی سبب شہادت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جناب خدیجہ نے دین اسلام کی خاطر بہت سی سختیاں برداشت کی، در حالی کہ آپ عرب میں ملکۃ العرب کے لقب سے مشہور تھی، اس کے باوجود آپ نے سختیاں برداشت کی۔ آپ کا بس اتنا قصور تھا کہ آپ نے نبی کا ساتھ دیا تو آپ کو شعب ابی طالب کی سختیاں اٹھانا پڑی۔ شعب ابی طالب کیا ہے؟ دو پہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی تھی۔ اس بیابان میں جبکہ ضروریات زندگی کچھ نہ تھی، وہ بھی 1400 برس پہلے۔ آج جبکہ زمانہ اتنا ترقی کر چکا ہے لیکن آج بھی بالکل سنسان علاقہ ہے، تو اس دور میں کیا عالم ہوا ہوگا۔ یہ جگہ حضرت ابو طالب کی زمین تھی۔ جب مکے والوں نے قبیلہ بنی ہاشم کا بائیکاٹ کیا تو حضرت ابو طالب نے بنی ہاشم کے قبیلے کو وہاں پناہ دی، کچھ خیمے نصب کیے اور اس میں پناہ دی۔ عزیزان گرامی، بائیکاٹ تقریباً 3 سال تک بنی ہاشم نے اس بائیکاٹ میں زندگی گزاری۔ یہ 3 سالہ زندگی بڑی قسم پرسی کے عالم میں گزاری۔ نہ کھانے کا کوئی انتظام، نہ رہنے کا کوئی ٹھکانہ۔ یہ سب سختیاں اسلام کی خاطر برداشت کی۔ جب شعب ابی طالب سے آپ باہر نکلی تو 1 سال میں ہی حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ عزیزان گرامی، آپ کا سبب شہادت یہ تھا کہ شعب ابی طالب کا آخری سال انتہائی سخت اور پردرد تھا کہ نہ کھانا تھا نہ پانی تھا۔ نوبت یہ آ گئی تھی کہ جب بھی بچے بھوک سے بلکتے، مائیں پتھرے ڈال کر چولہے پر چڑھا دیا کرتی تھی اور بچوں سے کہتی تھی کہ بیٹا صبر کرو، ابھی غذا آمادہ ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، نوبت یہ آ گئی تھی، درختوں کی جو چھال ہوا کرتی ہے اسے بطور غذا کھایا گیا۔ فاقے رکھتے تھے اور دن گزارتے تھے۔ ایک دن وہ بھی آیا جب ایک درخت کی جڑ کھودی گئی اور درخت کی جڑ کو کھایا گیا، اور ایک زہریلی جڑ جناب خدیجہ طاہرہ کے حصے میں آئی۔ آپ نے اسے کھایا اور آہستہ آہستہ نحیف ہونے لگی۔ ارباب عزا، جس طرح ہمارے ائمہ کے لیے یہ اقوال ملتے ہیں کہ ما منا الا مقتول او مسموم، ہم میں سے کوئی بھی اپنی طبعی موت نہیں مرا، یا تو ہمیں زہر دیا گیا یا ہمیں تلوار سے شہید کیا گیا۔ ٹھیک اسی طرح شہزادی بھی مسموم ہو کر
اس دار فانی سے کوچ کر گئی۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم۔ عزیزان گرامی، آج ہم لفظ الحمدللہ کی تفسیر کریں گے۔ الحمدللہ یعنی تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ کائنات پر سب سے پہلا اس کا احسان عظیم یہ ہے کہ اس نے تمام کائنات کو نعمت وجود و حیات بخشی، اور خاص کر انسان کو عقل کی نعمت عطا کر کے تمام کائنات پر فضیلت عطا کی، اور پھر انسان پر اتنی نعمات کی بارش کی جن کا عقل انسانی شمار نہیں کر سکتی۔ اس نے شکر کا احساس بھی فطرت انسانی میں رکھا، لہذا ایسے محسن حقیقی کا شکر اور تعریف اس کی عظمت کے مطابق ہونی چاہیے۔ انسان سے ممکن نہیں کہ وہ واجب الوجود یعنی خدا کی تعریف کر سکے، اس لیے کہ وہ جو بھی تعریف کرے گا وہ تعریف ناقص ہوگی، اس میں کوئی نہ کوئی خامی یا نقص پایا جائے گا۔ لہذا خود خدا نے اپنی حمد و ثنا اور شکر کے طریقے ہمیں خود تعلیم دیے ہیں۔ سورہ الحمد ایسا سورہ ہے جس میں خدا کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ خدا کی صحیح پہچان بھی ہے، اور اس کی طرف مخلوق کا محتاج ہونا بھی ذکر ہے۔ عزیزان محترم، اب حمد، مدح اور شکر، ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ جبکہ یہ تینوں الفاظ تعریف کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن موقع اور محل کے لحاظ سے ان میں فرق پایا جاتا ہے۔ مدح یا مدح وہ تعریف ہے جو جاندار اور غیر جاندار دونوں کے لیے ہو سکتی ہے، لیکن حمد غیر جاندار کی نہیں ہو سکتی۔ جیسے یاقوت کا پتھر، اس کی تعریف مدح کہلائے گی کیونکہ یاقوت غیر جاندار ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ مدح کا مفہوم عام ہے جبکہ حمد کا مفہوم خاص ہے۔ عام و خاص کی مثال جیسے انسانوں میں سبھی انسان برابر ہے، از لحاظ انسانیت سب مساوی ہے، یہ عام ہے، لیکن انبیاء اور ائمہ یہ انسان خاص ہوا کرتے ہیں۔ مدح کبھی بغیر احسان کے ہوتی ہے، جیسے مناظر قدرت کی تعریف اور جواہرات کی تعریف، لیکن حمد کے لیے احسان کا ہونا ضروری ہے، عطا کا ہونا ضروری ہے۔ اب عزیزان محترم، حمد و شکر میں کیا فرق ہے؟ نعمت پر جو تعریف کی جائے وہ شکر ہے، لیکن الحمد میں یہ بات واضح ہے کہ جس ذات کی حمد کی جا رہی ہے وہ ذاتی کمالات کی بنا پر مستحق حمد و ثنا ہے۔ یہ فرق ہے حمد اور شکر میں۔ اب عزیزان محترم، میں آپ حضرات سے یہاں پر اپنا سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو درس کا سوال ہوا کرتا ہے۔ یہاں پر میں نے سوال قائم کیا ہے آپ حضرات کے لیے کہ حمد، مدح اور شکر میں کیا فرق ہے؟ حمد، مدح اور شکر میں کیا فرق ہے؟ اب ہم آتے ہیں سورہ الحمد کی ابتدا میں، کہ سورہ الحمد کی ابتدا اسم سے کی گئی ہے، یعنی نام سے کی گئی ہے، کسی فعل سے نہیں کی گئی ہے، اس لیے کہ فعل زمان و مکان کی حدود کا پابند ہے، اور فعل اپنے وجود کے لیے فاعل کا محتاج ہوتا ہے، اور جب تک فاعل کا وجود ہوگا فعل کا وجود ہوگا۔ لیکن اسم زمان و مکان کی حدود میں مقید نہیں ہوتا، قید نہیں ہوتا، بلکہ آزاد ہے، کبھی بھی مدح ہو سکتی ہے، کبھی بھی تعریف ہو سکتی ہے۔ اس کے برعکس فعل جو ہے وہ محتاج ہے زمان و مکان کا۔ لہذا الحمد سے اس بات کا اظہار و اعلان کیا گیا ہے کہ جس طرح خدا کی ذات زمان و مکان کی حدود سے بالا تر ہے، اسی طرح اس کی حمد بھی زمان و مکان کی حدود سے بالا تر ہے۔
حمد کرنے والے ہو یا نہ ہو، ماہیت اور حقیقت حمد اس کی ذات کے لیے مخصوص ہے۔ اس بات کا بھی اظہار کیا گیا ہے کہ وہ صرف اس لیے حمد کا مستحق نہیں ہے کہ اس کے احسانات صرف حمد کرنے والے پر ہے، بلکہ اس لیے حمد کے لائق ہے اس کے احسانات و انعامات حمد کرنے والے کے علاوہ تمام کائنات پر محیط ہے۔ لہذا تمام مخلوق کی طرف سے وہی حقیقتاً حمد و ثنا و شکر و تعظیم کا مستحق ہے، اور حضرت انسان جو خلاصہ کائنات ہے، الحمدللہ کہہ کر صرف اپنی طرف سے نہیں بلکہ تمام مخلوقات کی طرف سے خدا کی تمام نعمات پر اس کی حمد و ثنا اور شکر و تعظیم کا اقرار و اظہار کرتا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت علی علیہ السلام اس روایت کے ناقل ہے، پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے فاتحۃ الکتاب کو اپنے اور اپنے عبد کے درمیان تقسیم کیا ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے عبد کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کیا۔ جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو خداوند عالم کہتا ہے میرے بندے نے میرے نام سے ابتدا کی ہے، لہذا مجھ پر اس کا حق ہے کہ میں اس کے امور کی تکمیل کروں اور اس کے حالات اس کے لیے مبارک کروں۔ اور جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو خدا کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی ہے، اور وہ جانتا ہے اس کی تمام نعمتیں میری طرف سے ہے، اور اس کی تمام بلائیں میرے رحم و کرم سے دور ہوتی ہے، اور میں تم لوگوں کو گواہ بناتا ہوں کہ نعمات دنیا کے ساتھ نعمات آخرت کا بھی اضافہ کروں گا، اور آخرت کی بلائیں اس سے دور کروں گا جس طرح دنیا کی بلائیں اس سے دور کی ہے۔ جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو خدا کہتا ہے میرے بندے نے میرے لیے رحمان الرحیم ہونے کی گواہی دی ہے، اور میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں اپنی نعمات کا زیادہ حصہ اس کے لیے قرار دوں گا اور اپنی عطا سے اس کے حصے کو زیادہ کروں گا۔ جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو خدا کہتا ہے کہ میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ جس طرح اس نے میرے یوم جزا کے مالک ہونے کا اعتراف کیا ہے تو میں بھی یوم حساب اس کا حساب آسان کروں گا، اس کے حسنات قبول کروں گا اور اس کی مغفرت کروں گا۔ اور جب بندہ ایاک نعبد کہتا ہے تو خدا کہتا ہے میرے بندے نے سچ کہا ہے کہ وہ میری ہی عبادت کرتا ہے، اور میں تم کو گواہ بناتا ہوں اس کی عبادت کا ایسا اجر و ثواب عطا کروں گا جس پر مخالف عبادت رشک کریں گے۔ جب بندہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہتا ہے تو خدا کہتا ہے اس بندے نے مجھ سے مدد طلب کی ہے، مجھ سے التجا کی ہے، میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں اس کے ہر امر میں اس کی مدد کروں گا، اس کے تشدد اور مصائب میں اس کی فریاد رسی کروں گا اور اس کا ہاتھ تھام لوں گا۔ جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے تو خدا فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے جو اس نے مانگا ہے، میں نے اپنے بندے کی دعا قبول کی اور اس کی امید کے مطابق اسے عطا کیا۔ عزیزان گرامی، حضرت موسیٰ نے بارگاہ الہی میں درخواست کی کہ پالنے والے تیرے خاص بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ خدا نے فرمایا فلاں مقام پر جاؤ، میرے خاص بندے کو دیکھو۔ جب حضرت موسیٰ اس مقام پر گئے تو وہاں ایک معذور خاتون کو دیکھا جو نابینا تھی اور اعضاء سے معذور تھی، اور زبان پر حمد و شکر کا سلسلہ جاری تھا۔ حضرت موسیٰ نے سلام کیا، اس نے جواب سلام دیا، اے کلیم اللہ، تم پر بھی میرا سلام ہو۔ حضرت موسیٰ نے کہا تجھے میرا نام کس نے بتایا؟ کہا جس نے آپ کو میری طرف بھیجا اسی نے بتایا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا
اعضاء اور نگاہ سے معذور ہونے کے باوجود کس بات پر خدا کی حمد و ثنا اور شکر کر رہی ہے؟ کہا خدا نے مجھے ایسا دل عطا کیا ہے جو اس کی معرفت رکھنے کے ساتھ ساتھ صابر و شاکر ہے، اس نعمت پر شکر کر رہی ہوں۔ عزیزان گرامی، الحمد خدا کی حمد و ثنا کے لیے انتہائی جامع کلمہ ہے، اور حمد ہی سے خدا نے اپنے حبیب کے 2 نام مشتق فرمائے ہیں، 2 نام نکالے ہیں، ایک محمد اور ایک احمد۔ اور خداوند متعال نے کائنات کو خلق کرنے سے پہلے نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق فرمایا۔ خود حضرت کا ارشاد گرامی ہے، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ تاریخ ابن عساکر میں ہے کہ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر اکرم کو فرماتے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، آدم کی تخلیق سے 14,000 سال قبل خدا کے یہاں میں اور علی ایک نور تھے، انا و علی من نور واحد۔ جب خدا نے آدم کو پیدا کیا تو اس نور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ میں ہوں اور دوسرا حصہ علی ہیں۔ عزیزان گرامی، حضرت آدم کے جسم میں جب روح داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، تو پہلا کلمہ جناب آدم نے الحمدللہ کہا۔ پیغمبر اکرم کا فرمان ہے کہ جسے چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے، اور سننے والا یرحمک اللہ کہے، اور پھر جواب میں جزاک اللہ کہے۔ عزیزان ایمان، یہاں پر الحمد کی بحث تمام ہوئی، اب بحث للہ کی ہوگی، یعنی اللہ کے لیے۔ الحمدللہ، للہ میں لام اگر تخصیص کا قرار دیا جائے تو معنی یہ ہوں گے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے مخصوص ہے، اور اگر لام ملک کے معنی میں قرار دیا جائے تو معنی ہوں گے تمام تعریفیں حقیقتاً اللہ ہی کی ملکیت ہے، کیونکہ وہی مالک کل ہے۔ اللہ کا نام مشتق ہے الہ سے، یعنی اللہ الہ سے نکلا ہے، جس کے معنی حیرت زدہ و عاجز کر دینے کے ہے۔ اس لحاظ سے اللہ کے اسم سے وہ ذات مراد ہے کہ جس کی حقیقت کے متعلق عقول انسانی حیرت زدہ و عاجز ہے، اس لیے کہ وہ عقول کے احاطے سے بالاتر ہے۔ جو بھی حقیقت انسانی عقل و تصور میں آئے گی وہ محدود ہوگی، اور خدا کی ذات حدود سے بالاتر ہے۔ اور اگر اس میں اللہ کو ولہا سے مشتق مانا جائے، یعنی اللہ ولہا سے نکلا ہو، تو اس کے معنی ہے ایسی ذات کے جو مشکلات میں جس کی طرف ہم رجوع کیا کرتے ہیں، جیسا کہ ہمارے نوے امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ مشکلات میں تمام مخلوقات اس کی طرف رجوع ہوتی ہے، جبکہ امیدیں منقطع ہو جائیں اور تمام اسباب قطع ہو جائے تو انسان کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی میں اپنے تمام امور میں اللہ سے مدد کا طالب ہوں، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہی فریاد کو سنتا ہے اور پہچانتا ہے، جیسا کہ امام صادق علیہ السلام سے ایک شخص نے کہا تھا کہ اللہ کے وجود کی طرف رہبری کیجیے، یعنی مجھے اللہ کے بارے میں کچھ بتائیے۔ تو آپ نے اس سے فرمایا، کیا تم کبھی کشتی میں سوار ہوئے ہو؟ کہا ہاں مولا۔ فرمایا، کیا وہ کشتی ایسے وقت میں ٹوٹ گئی تھی جبکہ بچانے کے لیے کوئی نہیں تھا اور تم تیرنا بھی نہیں جانتے تھے؟ کہا ہاں مولا، ایسا اتفاق میرے ساتھ ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا اس وقت تیرا باطن اور تیری حس ایسی قوی ذات کی متلاشی نہیں تھی، اسے تلاش نہیں کر رہی تھی
کہ جو تمام اسباب کے منقطع ہو جانے پر بھی تمہیں بچا سکتی ہے؟ کہا ہاں مولا، مجھے ایسا خیال آیا تھا۔ فرمایا وہی اللہ کی ذات ہے جو نجات دینے پر قادر ہے جب کوئی نجات دینے والا نہ ہو، اور وہی فریاد رس ہے جب کوئی فریاد سننے والا نہ ہو۔ عزیزان گرامی، بحث طویل ہے اور وقت کم ہے، یہاں میں اپنے عرائض کو سمیٹ رہا ہوں۔ انشاءاللہ آنے والے جلسے میں بحث کا ادامہ ہوگا۔ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ سورہ الحمد کی ابتدا اسم سے کیوں ہوئی ہے؟ سورہ الحمد کی ابتدا اسم سے کیوں ہوئی ہے؟ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔